فیض رسول میلاد کمیٹی شیر شاہ کی جانب سے خوشامدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھ آنے والے مہمانوں کو بھی ہم تہ دل سے خوشامدید کہتے ہیں. اور اسٹیج پر موجود محمد حنیف آرائی اور جناب جاوید آرائی صاحب آرائی ویلفیئر کے چیئرمین زینت اسٹیج ہیں. آپ کی زیر سرپرستی آرائی ویلفیئر اسپتال اور دیگر ویلفیئر کے معاملات چل رہے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے. اور آرائی ویلفیئر بہت ہی خوبصورت انداز میں فلاحی کام کر رہا ہے. آپ یہاں موجود ہیں محمد حنیف آرائی صاحب اور جاوید آرائی صاحب. آپ دونوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگلے صنعت رسول کو مجھے بلانے کا حکم ہوا ہے. پیر کا کتنا بڑا ہے نام، پیرانے پیر کا، سب کی زبان پہ نام ہے پیرانے پیر کا. ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ بڑھے گی. آپ تھوڑی سی کوشش کریں، آپ تھوڑے سے ذرا بیدار ہو کے بیٹھیں. سمر عباس قادری کچھ ہی لمحات کے بعد اسٹیج کی زینت ہونے والے ہیں اور ان کے خطاب کے دوران ہی شیر اہل سنت، جرنیل اہل سنت، سربراہ و رہنما پاکستان سنی تحریک انجینئر محمد ثروت اجاز قادری صاحب نے بھی جلوہ افروز ہونا ہے. اور استقبال سے قبل آپ اس طرح بیٹھے کہ ان کی آمد ہو تو پتہ چلے کہ شیروں کے مجمع میں دو شیر آئے تھے اور پھر ان کے درمیان جب بات ہوئی تو پتہ چلا. ذرا کہو نا نعرہ غوثیہ. میں نے کہا جل جل کے چلتے ہیں، جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں. نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. میں نے کہا حضرت علامہ و مولانا عمران جانداد نقشبندی حسینی دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں عرض خطاب کے لیے مائک پیش کر رہا ہوں. نعروں کی گونج ہو، ایک گونج پڑے نعرے تکبیر. میں نے اگر آگے آنا ہے تو پھر ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم. وفی مقابل آخر اللہ نور السماوات والارض. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نقشبندیوں قربان جاؤں اللہ کے ولیوں کی عظمت پر. مولا زمین کی عظمت کس چیز سے ہے؟ فرمایا سن لو، اس زمین پر بیت اللہ بھی ہے، اس زمین پر مقام ابراہیم بھی ہے، اس زمین پر مقام عرفات بھی ہے. اے اللہ زمین کی عزت اور مقام کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا سن لو، یہ ساری برکات اپنی جگہ. ہم نے زمین کو اگر عزت دی ہے بالانبیاء والاولیاء، نبیوں اور ولیوں کے قدموں سے زمین کو عزت عطا فرمائی. اے اللہ اس زمین کو کس چیز سے عزت دی؟ زمین کی عزت کسی اور وجہ سے نہیں. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ولی کہاں سے آ؟ پیرانے پیر کا فقیر بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا کے وہ سے اعظم کے لیے بولو سبحان اللہ. میں نے آپ سے پہلے کہا خطاب تو بعد میں ہونا ہے. ہم نے تو صرف اور صرف ایک ٹریلر ہے، صرف ایک حاضری، ایک نوکری. اب سننا ذرا میرے غوث نے سجدے میں سر رکھ کے کیا کہا. اے اللہ بنگلہ دے دے، اے اللہ کوٹھی دے دے، اے اللہ گاڑی دے دے، اے اللہ لنگر کھانا بڑا کر دے. نہیں نہیں نہیں، غوث نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اے اللہ میرے قیامت تک کے لیے جتنے مرید آئیں گے سب کی بخشش فرما. غوث اعظم سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا جب تک یہ مجدہ، یہ خوشخبری تو مجھے نہیں سنائے گا. قربان نیچے کھڑے ہوئے غلام رو رو کر کہہ رہے تھے وہ سجدہ کرتا ہے. ہم رو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے. ہم نے دیکھا غوث اعظم نے پھر کہا مولا بخش دے، مولا بخش دے، مولا بخش دے. اور 11ویں کرنے والوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ.
کہتے ہم پیچھے کھڑے بھی رو رہے ہیں، اس پاس سجدے میں ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میرے چاہنے والوں کو بخش دینا، میرے غلاموں کو بخش دینا۔ کہتے ہم نے سنا آواز آئی یا شیخ عبد القادر قد استجبت لک، سن جو تو نے کہا ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غوث اعظم، اس کو کہتے ہیں نہیں بولا آپ، اس کو کہتے ہیں غوث اعظم۔ آج میں ایک بات عرض کروں، میرے برادر اکبر میں بار بار کیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم ہو کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم۔ ہمیں غریبوں کے بھی صبر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم۔ چشم رحمت بخشا سوئے ملنتا سے نظر، اے قریش رکبی ہاشمیوں مطلبی، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم۔ کیا تم سے کہوں اے ربی کے عمر تم جانتی ہو، بن کی بنیا در پھول کر دو، اے میرا کبھی کاٹے نہ کٹن ہے، اب ربیا تیری پریتی میں سن بت، کبھی بسری کبھی تکیہ رہے گی، بے خبری کاہی بپی گنی سنی دا نظر، کبھی سنی بھی دونوں میری بنیا، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم۔ خالق نے اپنے نور کا توجہ کر کے سماعت کیجئے، سمجھنا ہے سبحان اللہ۔ خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، اور سب نور کو ملا کر محمد بنا دیا، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم۔ تیرا کعبہ میں تیرے نگاہ یا رسول اللہ، جو نبی کا کھاتا ہے، جو آقا کا کھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو لہرا کر پڑھ دے، تیرا کعبہ میں تیرے نگاہ یا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیرے نگاہ یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کھولا مناوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کھولا مناوا یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد یا دلدار کی آمد، ذرا زور سے بولو اور اونچا بولو، ابتدا سے لے کے انتہا تک الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ملا دی۔ ایک بات یاد رکھیے گا،
ہم پورے پاکستان میں محفل کرتے ہیں، مگر آپ سے زیادہ ہم سندھ والوں کی آواز نکلتی ہے، بلوچستان والوں کی آواز نکلتی ہے۔ کل مجھ سے کوئی پوچھے آپ کراچی میں محفل کر کے آئے کیسی لگی، تو میں جواب دوں گا، ہاتھ اٹھا کے جواب دیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، شرمانا چھوڑو چھوڑو، شرمانا چھوڑو چھوڑو، آہستہ بولو بولو، آہستہ بولو بولو، ذرا اونچا بولو ذرا اونچا بولو بولو، من ٹھار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ نعرہ رسالت۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہمارے درمیان خطیب اہل سنت، خطیب ذیشان، مقرر شیری و شعلہ بیان، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد سمر عباس قادری دامت برکاتہ العالیہ اپنی شایان شان تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کو اپنی جانب سے بزم فیض رسول میلاد کمیٹی شیرشاہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا آنا ہمارے لیے انتہائی مبارک ہے۔ کچھ ہی لمحات کے بعد حضرت اپنے خوبصورت روحانی وجدانی اور اصلاحی خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ ذرا ماحول بنائیں لبیک کی صداؤں میں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ او پڑھنا قصیدہ حق دے بدیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے بدیدہ، بل کے لگاؤ سانے لگاؤ، بتانا علیدہ، نعرہ حیدری حیدری۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ میں آل رسول کا مرید ہوں، میرا مرشد آل نبی اولاد علی ہے، کامل پیر کا مرید ہوں۔ ظاہر بات ہے میں واپسی جاؤں گا، میرے مرشد مجھ سے پوچھیں گے کہ محفل کیسی ہوئی، تو علی کے چاہنے والے ہو تو ذرا سینے کا زور لگا کے ایک نمبر ہو نا۔ علی ہمارا ہے نا، جس کا علی ہمارا ہے وہ مانتا ہے تو ہاتھ اٹھائے نا، شرماتا کیوں؟ جب میں کہوں گا نعرہ حیدری تو ذرا دم کے ساتھ کہنا ہے، وہ پڑھنا قصیدہ حق دے بدیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے بدیدہ، بل کے لگاؤ سانے لگاؤ، بنانا علیدہ، نعرہ حیدری، پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 علی مولا، من تو مولا علی علی، من تو مولا، میں بولوں من کو تو مولا، آپ کہیں گے علی علی، کہیں گے علی علی، کہیں گے علی علی، من کو تو مولا، آواز نکلنی چاہیے، من کو تو مولا علی، آقا نے بولا علی میں جس کا مولا، علی 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 اس کا مولا، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی حسنین کا بابا، علی علی حسنین کا بابا، علی علی من کل تو مولا، علی علی من کل تو مولا۔ سیدہ کے نام پہ کہہ دینا سبحان اللہ، انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک عام بانے ایک خاص بانے، چھڑا خاص بانے زہرا دلانے، چھڑا خاص بانے زہرا دلانے، انہیں زیت چڑھ کے قرآن سنایا، انہیں زیت چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا، سب نو پڑھایا، کلمہ نبی دا ہے اللہ کے پیارے بلے، عاشق شاہ حرم مرشد حسین، عاشق شاہ حرم مرشد حسین،
लो हम सब का परम मुर्शिद हुसैन। करम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फजलो तौफीक से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक है, जो कि बड़ी 11वीं शरीफ के सिलसिला में तरतीब दी गई है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह के आलम हम सब का हाजिर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने भी उलमाओ सादात, सना खान और मेहमान हजरात तशरीफ़ लाए हैं, मेरी दुआ है खालिक कायनात जल्ला जलालहू सबको कदम कदम पर खैर व बरकत नसीब फरमाए। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम ये फैज़ रसूल मिलाद कमेटी शेरशाह और जामिया मस्जिद मोहम्मदी की कमेटी और आशिकाने मुस्तफ़ा की तरफ से तरतीब दिया गया है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह के आलम जितने भी लोग मुआविनीन और मुखलिसीन हैं, अल्लाह सबको बरक़ात कसीरा अता फरमाए। इको बंद करेंगे जी, बिल्कुल ये जो आवाज़ पलट रही है इको बैकअप बिल्कुल सादा कर दें, ये आवाज़ रिपीट ना हो, अभी हो रही, बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म करें, मेहरबानी फरमाएं। बिल्कुल ये आवाज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, अभी भी है, ख़त्म कर दें इसको, बिल्कुल अभी है ना, बिल्कुल सादा करें और भी थोड़ा सा कर दे बेटे, बिल्कुल सादा करें। असल में मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, तो जब तक ये आवाज़ रिपीट रहती है ना तो मुझे बात करने में बिल्कुल लुत्फ नहीं आता है। तो इसको मैं इसलिए बंद करवाता हूँ ताकि आपको समझ तो आए कि पैगाम क्या देना है मैंने और क्या आपने सुनना है। सामने वाले डब्बों की आवाज़ खोल दें और अगर हो सके तो और सादा कर दें। अभी भी थोड़ी सी आवाज़ पलट रही है, बिल्कुल सादा, बिल्कुल है, अब थोड़ा सा कुछ बेहतर हुआ है। सामने वाले डब्बों की आवाज़ खोल दें दोनों की। गिरामी कदर हजरात, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बरादरे अकबर मुखलिसी व मुशफ़िक़ी व मुहिब्बी फ़िल्लाह और आपके इस शहर कराची की जानी पहचानी शख्सियत महबूबुल उलमा व सुलहा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ गुरमानी साहिब का, जिन्होंने मुझे हुक्मन फरमाया कि ये हमारे भाई हैं और ये मेरी अपनी ज़ाती महफ़िल है, आपने ज़रूर टाइम देना है। अल्लाह की तौफ़ीक से ये टाइम तय पाया था और मैं हाज़िर खिदमत हूँ। हज़रत ने करम नवाजी फरमाई, मेरे साथ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए और जितने भी अहबाब व हज़रात आप तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला आप सबको भी खैर व बरकत नसीब फरमाए। मेरी मिल्लत के जितने भी उलमा, मशाइख और सादात तशरीफ़ रखते हैं, मुझे सब के नाम नहीं आते वरना मैं बरकत के लिए ज़रूर लेता, लेकिन जिनकी सरपरस्ती आज की ये महफिल जारी व सारी है, हमारे मुमताज़ आलिम दीन, बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सरवर नक्शबंदी साहब, आप भी तशरीफ़ रखते हैं और दीगर जितने भी इनकी सरपरस्ती में चलने वाले उलमा हूँ या अवाम के अहबाब हूँ, अल्लाह ताला सबकी दीनी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। दोस्तान गिरामी, मैं सबक सुनाने की कोशिश करता हूँ और आप हजरात ज़रा तवज्जो करेंगे तो मुझे बात करने और सुनने का सुकून मिलेगा। स्टेज से लेकर आखिरी बंदों तक जितने बैठे हैं, आप ज़रा अपने ना मोबाइलों को ज़रा जेबों में डालिए। ये मोबाइल जो है ना, इसके साथ बंदा खेलने लग जाता है और ना तकरीर का मकसद ख़त्म हो जाता है। और मैं अक्सर पंजाब में भी कहता हूँ और जब कराची आऊँ तो यहाँ भी कहता हूँ कि ये जो तकारीर होती है ना, ये कानों के चस्के के लिए नहीं होती, ये तरबियती नशिस्तें होती हैं जिनमें से हमने कुछ सीखना होता है। तो आप इसको क्लासरूम समझें ताकि हम जो भी घंटा बात हो या 1.5 घंटा बात हो तो कम अज कम हम यहाँ से कुछ सीख कर जा सके। तो क्या मैं तवक्को रखूं कि आप तवज्जो फरमाएंगे ज़रा सारे भाई? अल्लाह ताला आपको खैर बरकत अता फरमा। आइए मैं ज़रा एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ और उसके बाद अपनी बात को आगे लेके चलता हूँ। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। जो 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है,
اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جتنا درود پاک زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنی برکات ہم سب کو زیادہ میسر آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دوستان گرامی، جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، فرمایا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، اور ساتھ ہی فرمایا خوشخبریاں سنانے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، یہاں بھیجنے کا ذکر ہے اور ساتھ ہی بھیجنے کا مقصد بھی بیان کیا کہ ہم نے کیوں بھیجا ہے. فرمایا حبیب کو حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ میرے حبیب تمہیں ڈر بھی سنائیں اور تمہیں خوشخبریاں بھی سنائیں. یہ بالکل سادہ سا مفہوم ہے اس آیت طیبہ کا. اس کے تحت مفسرین کرام اور بالخصوص مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ اس آیت کے پہلے حصے لفظ ارسلنا پر غور کر لے تو فرمایا اسے میلاد مصطفیٰ سمجھ آ سکتا ہے. توجہ فرمائیے، اگر آپ بھی کریں گے تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا. تو کہا وہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے. فرمایا اللہ نے بھیجا اور حبیب آئے. اللہ کا بھیجنا اور حبیب کا آنا یہی میلاد مصطفیٰ ہے. بات ختم ہو گئی. اس پر لمبی چوڑی تقریر نہ بھی کی جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد، آپ کی جلوہ گری، آپ کا میلاد یہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا ہے. یہ جو اللہ نے بھیجا ہے اور ہمارے حبیب تشریف لائے ہیں یہی مصطفیٰ کا میلاد ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اچھا، میلاد کو تھوڑا سا آسان کر کے میں آپ کو سمجھا دوں. یہ بھی کئی لوگوں نے ذہنوں میں کہا بنا کے ڈالا ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سی بدعت ہے، حالانکہ اس کا بدعت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ ایک حقیقت اور ریئلٹی ہے جس کو صرف سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگ گئی اور وہ بیچارے لوگوں کو غلط بریف کرنا شروع ہو گئے. میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا. سمجھ آئی؟ انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے برتھ ڈے، وہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ساڑی پنجابی ٹوڑ جاؤ تو کہتے ہیں جمنا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ جب لفظ بدلتے ہیں تو زبان بدلنے کی وجہ سے بدلتے ہیں، ورنہ مطلب ہے حضور کا پیدا ہونا، حضور کا تشریف لانا، حضور کی جلوہ گری، حضور کی آمد. یہ محبت میں آپ جو بھی کلمہ فرمائیں گے وہ بالکل محبت کے ترازو پر پورا اترتا ہے، آپ بول سکتے ہیں. تو گرامی قدر حضرات، آقا کا تشریف لانا، آپ کا دنیا میں جلوہ گری فرمانا، آپ کی ولادت اقدس، اس کو میلاد کہا جاتا ہے. آواز سمجھ آئی؟ اور اسی کا ذکر میرے رب نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اور ساتھ فرمایا بالحق، فرمایا حق کے ساتھ. اب یہاں پر حق کے ساتھ بھیجنے کا کیا مطلب؟ اس کی تفسیر کے اندر ائمہ تفسیر نے لکھا اس حق سے مراد سب سے پہلے سچ ہے، ای بالصدق. فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سچ کے ساتھ بھیجا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور علماء تفسیر نے لکھا ہے سچ کا مطلب یہ ہے کہ محبوب پاک آپ نے زمانے میں سچ کو رائج کرنا ہے، اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور ادراک ہونا چاہیے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آ کر سچ کو ایسا رائج کیا کہ جو کافر تھے وہ بھی میرے مصطفیٰ کو صادق و امی کہا کرتے تھے. کر لیں استقبال کر لیں، پہلے آ جائے نا پھر بات ہو جی. ہاں کر لیں آنے دیں، پھر باقی بات بعد میں ہوگی. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الحمدللہ ثم الحمد. سنی تحریک نشانہ ہے، سنی تحریک نشانہ ہے، سنی تحریک نشانہ ہے. شہداء کے لہو سے زندہ ہے، تحریک حق پائندہ ہے. عباس سلیم کی قربانی سے احساس وفا تابندہ ہے. شہداء کے لہو سے زندہ ہے، تحریک حق پائندہ ہے. عباس سلیم کی قربانی سے احساس وفا تابندہ ہے. سلوت کی قیادت میں دیکھو، سلوت کی قیادت میں دیکھو، سنی تحریک جو زندہ ہے، سنی تحریک جو زندہ ہے. سلیم کا لشکر زندہ باد، عباس
الحمدللہ ہماری خوش نصیبی دوران خطاب ہمارے درمیان جرنیل اہل سنت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، سربراہ و رہنما پاکستان سنی تحریک انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری اپنی شایع نشان تشریف لا چکے ہیں، اور جس طرح حضرت کا جانے رحمت بلا و سلام ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں امانت عطا فرما، اللہ ہمیں صداقت عطا فرما۔ الہ العالمین امت کو، ہم سب ساری امت مصطفیٰ مسلمانوں کو دیانت، امانت، صداقت عطا فرما دی۔ الہ العالمین پروردگار عالم آج کے اس مبارک محفل کی طفیل تیرے دربار میں ذی وقار میں سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں رب العالمین سارے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سارے مسلمانوں کو رب العالمین، جہان کے تمام مسلمانوں کو رب العالمین نیک صالح قیادت عطا فرما، نیک حکمران عطا فرما، اللہ قانون قرآن عطا فرما دے۔ الہ العالمین برے حکمرانوں سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما دے، یہود اور نصارہ کے غلاموں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنے نبی کے غلام حکمران عطا فرما دے، اللہ اس ملک خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرما دے، اللہ اس ملک خدا داد پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں کو نظام مصطفیٰ عطا فرما دے، اللہ ایسا مرد مجاہد، مرد قلندر الہ العالمین اس ملک کو عطا فرما جو حقیقت میں صحیح معنوں میں ریاست مدینہ بنا دے۔ اللہ ایسے لوگوں سے چھٹکارا عطا فرما جو زبان پر کچھ کہتے ہیں اور عمل ان کا کچھ اور ہے، اور ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے۔ اللہ رب العالمین منافقین سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جل مجدہ یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا، نظام مصطفیٰ کے لیے، دین کے لیے، حضور کے دین کو اس ملک میں رائج کرنے کے لیے، اللہ وہ مقصد ہمیں عطا فرما۔ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما دے۔ رب العالمین جو حضرات ہمیشہ یہ پروگرام کرتے ہیں، ہمارے عباس بھائی ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، ساتھی ہیں، سنی تحریک کے بھائی ہیں، جتنے بھی جو اس پروگرام کو منعقد کرتے ہیں، الہ العالمین انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرما، دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرما، دنیا اور آخرت میں رب العالمین اس کے برکات اور فیضات عطا فرما دے۔ الہ العالمین یہ پروگرام ہمیشہ میلاد النبی کا پروگرام ہوتا ہے سالانہ، بعض حالات کی وجہ سے یہ پروگرام اس پچھلے پروگرام کو ملتوی کرنا پڑا۔ اب یہ پروگرام رب العالمین ہمیشہ جاری رہے، ساری رہے۔ رب العالمین اس پروگرام کی طفیل اللہ اس محلے پر، شیرشاہ کے اس علاقے پر اپنی رحمتیں نچھاور فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ رب العالمین بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو لقمہ حلال عطا فرما دے، حرام سے ہمیں بچنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ رب العالمین پروردگار عالم رب العالمین ہمارے جرنیل اہل سنت ثروت اعجاز قادری مد ذلہ العالی، اللہ ان کو طویل زندگی عطا فرما دے۔ ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو، ان کو اور ہم سب کو اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اللہ ایمانی طاقت عطا فرما، اللہ جسمانی طاقت عطا فرما، اللہ روحانی طاقت عطا فرما دے۔ اللہ ہم پر حضور کے صدقے میں، غوث الاعظم کے صدقے میں دعا کرو، رب العالمین ہمیں ایمان کی سلامت کی عطا فرما دے۔ فتنوں کا دور ہے، رب
رب العالمین فتنوں سے ہمیں محفوظ و مامون فرما دے اللہ ہمیں اور ہمارے نسلوں کو مسلک حق مسلک اہل سنت والجماعت پر ثابت قدمی عطا فرما دے اللہ ہر فتنے سے ہمیں محفوظ رہنے کی نئے فتنے نئے ہر روز نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں رب العالمین ان فتنوں سے ہمیں بھی محفوظ فرما ہمارے بچوں کو بھی ہمارے نسلوں کو بھی محفوظ فرما دے اے اللہ اپنی محبت عطا فرما اے اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما اے اللہ اہل بیت رسول اللہ کی محبت عطا فرما یا اللہ صحابہ رسول اللہ کی محبت عطا فرما الہ العالمین اولیاء اللہ کی محبت و شفقت عطا فرما ان کے طفیل ہمارے تمام مشکلات کو آسان فرما دے الہ العالمین آئے ہوئے حضرات سننے والے حضرات جو حضرات آئے ہیں ان کے تمام دلی جائز مرادوں کو اولیاء اعظام کے طفیل اپنے دربار میں قبول اور منظور فرما دے الہ العالمین ہمارا سب کا خاتمہ بالخیر ہو سب کا خاتمہ بالایمان ہو بوقت آخر ہمیں نصیب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی